السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفلی عمل کرنے کے لیے گندے اور گھنونے کام کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ آج کل ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں سفلی عمل کا جو تصور ہے، جو کنسیپٹ ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ سفلی عمل بہت خطرناک ہوتا ہے۔ لوگ سفلی عمل سے ڈرتے ہیں اور سفلی عمل یہ سوچتے ہیں کہ سفلی عمل کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے گندا کام، غلط کام، ناجائز اور حرام کام کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر سفلی عمل نہیں ہوتا۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سفلی عمل کہتے کسے ہیں، سفلی عمل کروانا جائز ہے یا ناجائز۔ اگر کوئی مسلمان سفلی عمل کرتا ہے تو وہ مسلمان رہتا ہے یا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سفلی عمل کا شکار ہو جائے تو اس کا صحیح علاج کیا ہے؟ دیکھیے، سفلی عمل دراصل کسی انسان کو کامیابی سے ناکامی کی طرف، ترقی سے ترزلی کی طرف، اسی طرح آبادی سے بربادی کی طرف، عزت سے ذلت کی طرف، مالداری سے غربت کی طرف، یعنی اوپر سے نیچے گرانے کا نام ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے جہنم کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہے، نچلا طبقہ ہے، وہ منافقین کے لیے تیار کیا ہے۔ یعنی وہ منافق جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو ایسا شخص منافق کہلاتا ہے۔ ایسے منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسفلین، سافلین کہا گیا، یعنی جہنم کا جو نچلا طبقہ ہے اس میں ان کو ڈالا جائے گا، وہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ سفلی عمل کا اگر کوئی شکار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو دیکھیے، کسی انسان پر سفلی عمل کر دیا گیا ہو، کالا علم کر دیا گیا ہو، گندا علم کر دیا گیا ہو، کوئی بھی عمل کر دیا گیا ہو، سب کا علاج ایک ہی ہے، سورہ فلق سورہ ناس سے ہی کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سفلی عمل کر دیا گیا ہے، اس کی کاٹ سفلی عمل سے ہی ہوگی۔ سفلی عمل کر دیا گیا ہے، اس میں غلط کام کرنے پڑیں گے، ناجائز حرام کام کرنے پڑیں گے۔ تو دراصل یہ عامل نہیں ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ نفس کے غلام ہیں، ہوس پرست ہیں، جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ غلط کام کرنا پڑے گا۔ بھائی، پاپ کا توڑ پاپ سے نہیں ہوتا، گناہ کرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور آپ کی بیٹیوں کے ساتھ، آپ کی عورتوں کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ، آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان سے مدد لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کوئی شخص ان کے پاس آیا اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں ہمارا دشمن ہے، آپ اس پر کوئی عمل کر دیں جس سے وہ بیمار رہے، پریشان رہے۔ تو اب وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بڑا گناہ کرتے ہیں، بڑا کوئی جرم کرتے ہیں، زنا کر لیا، پاخانہ کھا لیا، نعوذ باللہ، قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو جب یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اب شیطان بھی چھوٹا بڑا کام ان کا کر دیتا ہے، ان کی مدد کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کر دیا، وہ کر دیا۔ دراصل یہ شیطان سے مدد لیتے ہیں۔ جب یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے حرام کاری، زنا کاری، غلط کام کرتے ہیں تو شیطان بھی ان کی مدد کر دیتا ہے۔ یہ اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، اگر کوئی مسلمان سفلی عمل کرے یا کروائے، یا ایسے کاہن کے پاس، ایسے شخص کے پاس جائے جو لوگوں کے ہاتھوں کی ہتھیلی کی یہ لکیر دیکھ کر تقدیر بتاتا ہو، یا جس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسے شخص کے پاس جائے یہ عقیدہ لے کر کہ وہ کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتا کاہنا فقد کفر۔ جو کسی کاہن کے پاس آیا، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو جسمانی بیماری ہے تو اچھے ڈاکٹر سے، صحیح ڈاکٹر سے صلاح لیں، آپ علاج کروائیں۔ اگر روحانی مرض ہے تو اچھے کسی نیک عالم دین سے، صحیح عامل سے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔